لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل کرم ہے جنہوں نے کچھ لمحے دین کی نسبت سے اپنے مبارک گھر میں اور مبارک دن میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ جنت کے ہفتہ وار اجتماع کی ایک یہاں نقل ہے۔ اصل اجتماع جنت میں جمعے کے جمعے ہوا کرے گا، جس میں صدارت اللہ رب العالمین کی ہوگی اور گفتگو مصطفیٰ کریم کی۔ ہر ہفتے میں اللہ اپنے ماننے اپنے پیاروں کو دیدار کرائیں گے اور وہ جمعے کا دن ہوگا، وہ جمعے کا دن ہوگا۔ ہاں بس چھوٹی سی بات ہے میرے پیاروں، جس نے دنیا کو مقصد بنا کر زندگی گزاری اس کو اللہ دنیا دے دیں گے جو مقدر میں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس نے آخرت کو مقصد بنایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح فرما برداری کرے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارو، ہمیشہ کی کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور یہ باتیں وہ ہیں جو رب العالمین کی طرف سے وحی والی زبان امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ میری آپ کی سمجھ میں آئے تو پھر بھی یہ ہوگا، نہ آئے پھر بھی ہو کر رہے گا، کیونکہ حضور نے کہہ دیا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو مقصد زندگی بنا کر زندگی گزاری۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو آخرت کو مقصد زندگی بنا کر زندگی گزارتا ہے اسے دنیا میں عزت نہیں ملتی، اس کو روزی نہیں ملتی۔ نہیں، جتنی پاکیزہ اور پرسکون زندگی اللہ کے فرما برداروں کو ملتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملتی، وہ دنیا کے بادشاہوں کو نصیب بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے فرما برداروں کو دنیا میں وہ سکون دیتے ہیں حالات کیسے بھی ہوں۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عمر آئے، ساتھ کچھ ساتھی اور بھی تھے، تو گرمی کا موسم ہے، آپ چٹائی وہ جو بوریے کی ہوتی ہے، بوریے کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کو عام لوگوں سے زیادہ پسینہ آتا تھا، اب پسینے کی وجہ سے وہ چٹائی وہ بوریا گیلا ہے اور اس کا پرنٹ آپ کے جسم پر نظر آ رہا ہے۔ ادھر دیکھا کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہیں، تلوار کھڑی ہے، زریں کھڑی ہیں، بس یہی کچھ ہے۔
حضرت عمر نے حضور کا اندر کے گھر کا حال جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور بھی بھانپ گئے۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور دنیا کے بادشاہ جھوٹے، وہ اتنی راحت عیش و عشرت کی زندگی گزارے، اور اللہ کے سچے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حال۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ وہ دنیا کی چند روز کی زندگی میں عیش و عشرت کر کے مر جائیں، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس پر خوش نہیں ہو کہ ہم چند روز کی زندگی تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پالیں؟ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا گزشتہ جمعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے بارے میں۔ ابوبکر کون ہے؟ میں نے عرض کیا وہ ہیں جو نبوت سے پہلے حضور کے دوست تھے۔ شام کے ایک سفر میں بھی تجارت کا سفر اکٹھا ہوا۔ ابوبکر وہ ہیں جنہوں نے حضور فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے اسلام پیش کیا اس نے کچھ سوچا، لیکن ابوبکر کو پیش کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، فوراً اسلام فرما دیا۔ ہاں، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے آ رہے تھے، گزشتہ جمعہ عرض کیا، ہاں، تو جبریل امین سے کہا، جب میں کہتا ہوں جبریل یہاں میرے پاس آتے ہیں، فرشتہ آتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے، جب میں کہوں گا میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا ہوں، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر رہے، تو لوگ کیسے مانیں گے؟ کہا لوگ جھٹلائیں گے، ابوبکر تصدیق کریں گے۔ اپنی 9 سال کی بیٹی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 51 سال تھی، تو جب پتہ چلا کہ شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں کر دی۔ ہاں، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سب سے پہلے دعوت اسلام کے لیے حضور نے انہیں کھڑا کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کے سامنے، بیت اللہ شریف کے ساتھ دعوت حضور دیتے تھے نا، تو تربیت کے بعد صحابہ تھوڑے سے صحابہ ہیں، اور آپ نے فرمایا ابوبکر ہمیں ایمان یقین اللہ کی بات سناؤ۔ سامنے کون بیٹھے ہیں؟ اچھا، سبحان اللہ ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ اکبر، حکم مصطفیٰ کا ہے، بات اللہ کی کرنی ہے، گھر بھی اللہ کا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ پہلے تو ایک دعوت دینے والا تھا، اب تو ہو گئے، پیروکار ڈھیر سارے ہونا اور بات ہے، اور مشن والا ہو جانا فرق ہے نا، مشن والا ہونا اور بات ہے۔ ابوبکر بھائی نے جو ایمان لے آئے تو پوچھا حضور اب میرا کیا کام ہے؟ کہا جو میرا ہے تیرا بھی وہی ہے، هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، سمجھ بوجھ کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے، میرے پیروکاروں کا بھی یہی راستہ ہے۔ میرے پیارو، آج ہم تاجر، کاشتکار، ملازم، صنعتکار سب کچھ بنے، لیکن حضور نے تو کہا میرے پیروکاروں کا راستہ کیا ہے؟ وہ میرے دین کی دعوت دینا ہے۔ اللہ ہمیں بھی داعی بنا دے، جہاں بھی بیٹھیں، جہاں بھی بیٹھے اللہ کی بات کریں، رسول اللہ کی بات کریں، موت کی، آخرت کی بات کریں۔ اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے، کسی کو بھاگنا نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہے، موت تو آنا ہے۔ اور یہ بھی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر اس زندگی میں خیر کے کام کریں گے تو اگلی زندگی سمجھ گی۔ تو میں اب کر رہا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، 2 غلام اور 5 لونڈیاں جو بے بس مجبور تھے، باری باری کبھی کسی کو خرید کے آزاد کر دیا، کبھی کسی کو خرید کے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال بھی انہی میں سے ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر بھی انہی میں سے ہیں، اور جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے حضرت سمیہ، اس کو بھی آزاد کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔
اللہ ہمیں بھی اس راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد بوڑھے تھے، انہوں نے کہا بیٹا اگر تو نے یہ کچھ خرچ کرنا بھی تھا تو کچھ ایسے لوگوں پر خرچ کرتے جو تیری مشکل میں تیرے کام آ سکے۔ سوال سمجھ آ رہا؟ ہماری والا سوال ہے جو آج ہم سوچتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایسی جگہ خرچ کرتے جو مشکل میں تیرے کام آ سکتے، کسی کھاتے پیتے طاقت والے بندے پر خرچ کرتے جو تیرے کام آ سکتے۔ یہ غلام اور یہ لونڈیاں تیری کیا کام آئیں گی؟ آئے زمین پہ سوال ابو بکر کے والد کر رہے ہیں، آسمانوں سے میرا رنگ جواب دے رہا ہے۔ کیوں؟ دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ زور سے دلوں کے حال کون جانتے ہیں؟ اللہ ہی جانتے ہیں۔ میرے دل میں کیا ہے میرے اللہ جانتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے میرے اللہ جانتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور تو کوئی نہیں جانتا۔ زبان سے بندہ جتنے چرب لسانی کر لے تو بندے تو دل کی آپ کی زبان کی بات مان جائیں گے، لیکن رب کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دل کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو دل کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر کا مقصد ان کو آزاد کرنے کا کیا تھا؟ یہ مظلوم ہیں اور ان پر ظلم ایمان لانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ حقدار ہیں کہ انہیں آزاد کرا کے دین ایمان پر چلنا ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے۔ یہ مقصد تھا، انہیں آزاد کرا کے ایمان پر چلنا، اسلام پہ چلنا، ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے۔ یہ مظلوم ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ظلم بھی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ نافرمان تھے، ظلم بھی کیوں ہو رہا ہے؟ تم کیوں کہتے ہو اللہ ایک ہے؟ اللہ ایک ہے۔ موت اور زندگی کا مالک، نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری کائنات کو پالتا کون ہے؟ ساری کائنات کی روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم کون رکھتا ہے؟ ساری کائنات کے قطرے قطرے کا کس کو پتہ ہے؟ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب آسمان کے پتوں کو بھی جانتا ہے، وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا کوئی بھی پتا جب گرتا ہے ہلتا ہے تیرے رب کو اس کا بھی پتہ ہے۔ کوئی قطرہ ہے اس کا بھی پتہ ہے، کوئی ذرہ ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا حالات تو پھر اللہ کے لیے کہاں سے شروع کیا؟ باندیاں آزاد، غلام آزاد کرا رہے ہیں۔ ابا کے سوال کا جواب حضرت ابو بکر نے نہیں دیا۔ کیوں؟ ان کو سمجھ نہیں آنا تھا، ان کو سمجھ نہیں آنا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت ابو بکر واحد وہ شخص ہیں جن کی 3 پشتے صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، ابا بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، ابا بھی صحابی ہیں، 3 پشتے صحابی ہیں۔ اور باپ فتح مکہ کے وقت، فتح مکہ جب ہوا تو حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آتا ہے ان کے بال اتنے بگلے کی طرح سفید ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر کو حضور نے فرمایا ابو بکر ان کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے کہتے میں جاتا ہوں۔ اور فاتح جرنیل ہیں، فاتح بھی ہیں، اپنی امت کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جرنیل بھی ہے۔ اب فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، میں جاتا۔ کیا آج سی ہے؟ آج ہم بھی کسی کے پاس جاتے ہیں اللہ کے لیے؟ ہمارے اندر تو خواہش نہیں، اندر اتنی اپنے اندر میں اتنی بڑائی آ گئی ہے کہ ہم تو اپنی انا کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آئے ہے کس کے ماننے والے ہیں؟ کس سے محبت کا دعویٰ ہے؟ ابو بکر کیوں لائے؟
ان کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے کہتے میں ان کی خدمت میں جاتا۔ حضرت ابو بکر کی بھی تو عشق و محبت کی انتہا ہے، کہا حضور یہی صحیح بات تھی کہ یہ آپ کے پاس چل کے آتے، اس لیے لایا ہوں۔ اور پیغمبر علیہ السلام سے بڑا علم عقل والا کون ہوگا؟ آپ آگے بڑھے، ابو بکر صدیق کے والد کو سینے سے لگایا، پھر اپنا رحمت والا ہاتھ یوں حضرت ابو بکر کے ابا کے سینے پہ پھیرتے گئے ہیں، اور جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں تھی مصطفیٰ کے ہاتھ پھرنے سے ساری ختم ہو گئی۔ ایمان کے لیے سینہ کھل گیا، ایمان کے لیے سینہ کھل گیا۔ آئے ہے چوہدری صاحب یہ بتاؤ، میں اور آپ آج کسی مولوی پیر کے ہاتھ سے مسلمان ہیں، اما ابا نے کلمہ پڑھایا ہے، کوئی ہمارے ایمان پر شک کرے تو غصہ آتا ہے، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چاند بھائی غصہ آئے گا نا؟ کیا حق ہے تو میرے ایمان پر؟ اور تو یہ بتا، اور جن کے ایمان کا گواہ مصطفیٰ ہیں، کیا خوش نصیب ہے۔ میرے اور آپ کے مومن ہونے کے 40 بندے گواہ ہوں، 40 بندے گواہی دیں تو اس کا مومن ہوتا تسلیم ہوتا ہے، اور جن کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ دے، جن کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ کریم دے، اور جس کے سینے پر مصطفیٰ اپنا مبارک ہاتھ پھیرے، بیٹا بھی کمال ہے، ابا بھی کمال ہے، بیٹا بھی کمال ہے، ابا بھی کمال ہے۔ بیٹے کی ایڑی پر مصطفیٰ اپنا لعاب لگا رہے ہیں، ابا کے سینے پر مصطفیٰ اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابو بکر کے ابا کو بات سمجھ نہیں آنی تھی، کیوں؟ ابھی یہ سمجھنے والی بات سمجھ آنے والی نہیں تھی۔ ابھی تو یہ مکے کے سردار کہا کرتے تھے۔ ایک سردار آیا، اس نے ایسے ایک پرانی ہڈی پکڑی گئی اور حضور کے سامنے ایسے کیا، اب وہ خاک بن کے گر رہی ہے، اور پیغمبر کو کہہ رہا، کیا تو کہتا ہے یہ اس کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور حضور کے بھی قربان جائے، فرمایا اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا، تجھے زندہ کر کے جہنم میں بھی ڈالے گا۔ تو میرے پیاروں میں عرض کر رہا تھا، ابا کو سمجھ نہیں آنی تھی، اس لیے حضرت ابو بکر خاموشی اختیار کی۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، جو مرد اور عورتیں مذکر اور مؤنث پیدا کیے ہیں، ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں الگ الگ ہیں۔ سوچ طلب الگ ہو تو محنت بھی، جو اللہ کا طلبگار ہے اس کی محنت اور ہے، اور جو دنیا کا طلبگار ہے اس کی محنت۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، جب آپ اللہ کے طلبگار بن گئے اور دنیا سے منہ موڑا، پھر دنیا ذلیل ہو کے آپ کے قدموں میں آئی، تو دنیا کمانے والوں کو شک ہوتا ہے، آ کہاں سے رہا ہے، کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے۔ آج مسلمان کا یہ تو یقین ہے کہ اگر میں سڑک پہ صفائی کروں گا، میں کسی کی دکان پہ نوکری کروں گا، مجھے ملے گا۔ یہ یقین نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا تو میرے رب بھی مجھے دیں گے، میں اپنے نبی کے راستے پہ محنت کروں گا تو میرے رب بھی اپنے خزانوں سے دیں گے۔ یقین بگڑ گئے، اللہ ہمیں اس کا بھی یقین نصیب فرما دے۔ یہ ظاہر کے خزانے ہیں،
اور میرے رب کے غیب کے خزانے بھی ہیں جو بندوں کو نظر نہیں آتے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا, اس زمانے میں اس نے ₹1,00,000 دیا. تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے ضرورت, یہ بھی لے لیں اور مجھے بیعت بھی کر لیں. کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا, شیٹ تھا نا, اس نے کہا اس طرح کا کوئی پیر مرید نہیں ملے گا جو ₹1,00,000 دے. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی مرید مل جائے گا, جاؤ دیکھو تمہیں کوئی پیر نہیں ملے گا جو ₹1,00,000 ٹکرا. اللہ اکبر. میرے پیارو, دنیا کی محنت کر کر کے ہمارے دماغوں پہ مسلط ہو گیا کہ کریں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. رب کے غیب کے خزانوں کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا. اللہ کھلاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بغیر تجارت کے کھلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر ملازمت کے کھلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بار میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تو میں لمبا عرصہ, چاند بھائی کو پتہ ہے, ہسپتال میں داخل رہا. تو میرا خالہ جان میری تیمارداری کے تھا, تو وہ مجھے کہنے لگا بھائی جان یہ ہمارے پڑوس میں نا ایک عورت ہے, اس کا یتیم بچہ ہے 16-17 سال کا. ڈاکٹروں نے نا اسے یخنی بتائی ہے اور یعنی سوپ بتایا ہے اور لکھ کے دیا ہے اور جوس بتایا ہے. وہ کہتی ہے جوس خرید نہیں سکتی, سوپ کا مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بیٹے ایسے کرو, مجھ سے بہت چھوٹا ہے, میں نے کہا ایسے یہ کرو جب آئے تو میرے لیے, مجھے بھی یہی لکھ کے دیا ہے, تو میں جوس تو پیتا بھی نہیں ہوں 3 گھونٹ, تو اس کے لیے جوس کے پیسے اس کو مستقل دے دو. 3 کریں وہ بیوہ ایسی دعائیں دیتی تھی, ایسے جھولی اٹھا کر دعائیں دیتی تھی. لیکن میں سے اس کو کہا کہ میرے بھائی ایک بات آپ کو بتاؤں, اللہ دکھا رہا ہے کہ بیوہ تو نے اور تیرے باپ نے سوپ کا نام بھی نہیں سنا تھا, آج بے روزگار مریض تیرا بیٹا سوپ پی رہا ہے تو کون پلا رہا ہے؟ تو نے کبھی فریش جوس غربت کی وجہ سے چکھا بھی نہیں تھا, آج تیرے بیٹے کو رب بستر پر جوس پلا رہے ہیں, بہت بتانا چاہ رہے ہیں اوے میرے بندے کھلاتا پلاتا تو محنت سے نہیں ہے, وہ میرے خزانوں سے آتا ہے. اللہ ہمیں ان غیب کے خزانوں کا یقین نصیب فرمائے. میں اکثر اس کو کبھی ملے تو اسے یاد کراتا ہوں, تو یہ وہ بات یاد ہے نا کہ میں کہا کرتا تھا دیکھ میرے رب کہاں سے کھلاتے ہیں. اگر یہ صحت مند ہوتا تو یہ کبھی سوپ پیتا, یہ کبھی جوس پیتا. میرے رب نے اسے بیماری دے کر یقین بنانا تھا, دکھانا تھا اوے محنت سے نہیں کھاتے پیتے, کہاں سے کھاتے ہیں؟ زور سے کہاں سے کھاتے ہیں؟ ہاں جلدی آیا کرو, تھوڑا سا ایمان یقین بھی بن جاتا ہے. نماز کے وقت میں آ کے نماز کا ثواب ملے گا, پہلے آ کر دین سیکھنے کا ثواب ملے گا. ہر قدم پر ایک نیکی, ایک گناہ معاف, درجہ جنت میں ایک درجہ بلند. ہاں جنت میں ایک درجہ بلند, اور دین کے ایک بات سیکھنے پر 2 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب. کتنی باتیں سیکھنی آپ نے انشاءاللہ, اللہ بھی ہمت کرے. ہاں میں آج کر رہا تھا اللہ کیا فرماتے ہیں, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا بھی رہا, دیتا بھی رہا اور ڈرتا بھی رہا, کیونکہ میں تو فقیر ہوں, جس کی راہ میں دے رہا ہوں وہ غنی ہے. پتہ نہیں میرا دیا ہوا قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور نیکی کی بات کی تصدیق بھی کی, دیا بھی, ڈرتا بھی رہا, نیکی کی بات کی تصدیق بھی کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم اس کے لیے آسانیاں ہی پیدا کرتے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, جس نے بخل کیا اور اللہ کی بات سے بے پرواہ ہو گیا.
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى نیکی کی بات کو جھٹلا دیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اس کے لیے آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا جب وہ گڑھے میں جا گرے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اللہ کیا فرمائے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ہمارے ذمے تو راہ دکھانا ہے چلنا تو میرے بندے تیرے اپنے ذمے ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت بھی کس کے ہاتھ میں ہے آخرت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ میں تمہیں دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں جہنم کی آگ اور اس کی آوازیں 1 سال کی مسافت لا يصلىها الا الاشقى الذي كذب وتولى اس میں جہنم میں وہی جائے گا جو بدبخت ہے جس نے جھٹلا دیا جس نے منہ موڑ لیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اللہ اس کو پہنچائیں گے جنت میں اس کو پہنچائیں گے جہنم سے اس کو بچائیں گے جہنم سے اس کو بچائیں گے جو اتقا ہے اتقا سب سے زیادہ ڈرنے والا اتقا سب سے زیادہ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے یا حضرت ابوبکر کو اللہ کیا فرما رہے ہیں اتقا سب سے زیادہ ڈرنے والا حضور سے بڑا تو بڑی امت میں سب سے زیادہ ڈرنے والا حضرت ابوبکر کو اللہ فرما رہے ہیں تو سب سے زیادہ ڈرنے والا کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ عزت والا اللہ الذی یؤتی مالہ یتزکا سبحان اللہ جو اپنا مال دیتا ہے جو اپنا مال دیتا ہے یتزکا 2 باتیں ہیں پاک کرنے کے لیے یا اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے جب خرچ کرتے ہیں نا تو دل میں آتا ہے نا نہیں کرنا جب دے دیتا ہے تو دل پاک ہو جاتا ہے اللہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا حضرت ابوبکر کے ابا کو جن کو ابوبکر خرید کر آزاد کر رہے ہیں نا ان کے کوئی احسانات ہیں ابوبکر پر اس لیے احسان چکا رہے ہیں رب نے کہا ابوبکر نہیں بولے گا میں جواب دوں گا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ کسی کا اس پر احسان نہیں ہے جسے وہ بدلہ چکا رہا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سجدے میں جائیں تو سبحان ربی العظیم بھی اللہ ہے اعلیٰ بھی اللہ ہے ہاں اللہ فرماتے ہیں کسی کا بدلہ نہیں الا ابتغاء وجه ربه الاعلى سب سے اعلیٰ رب کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے اللہ ولا سوف يرضى توجہ کریں گے اللہ فرما رہے ہیں الا ابتغاء وجه ربه الاعلى سب سے اعلیٰ رب کی رضا کے لیے اور اللہ آگے کیا کرے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ سن لو وہ رب اعلان کر رہا ہے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان